बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बददुआ हादिया मुगल। तेज़ी के साथ ही ये नावल जो है ना वो आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह ताला ये जल्दी अख्ताम तक चला जाएगा। किस्त नंबर 51 एंड 52। आप लोग बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगती है इस नावल को बनाने में। आधे घंटे से पौने घंटे का होता है ये नावल और फिर भी आप लोग बहुत ही कम आ रहे हो यहाँ पे ना। थैंक यू सो मच आने के लिए जो लोग आते हैं। मिस्टर गजान मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर गजान की आंखें यकदम रोशन हुई थीं। बेटा डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है? गजान की बेताबी देखकर डॉक्टर मुस्कुराई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक हैं। शाम तक इन्हें होश आ जाएगा। बेबी को कुछ घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दे दिया जाएगा। मेरा एक और पेशेंट मेरा वेट कर रहा है, मैं चलती हूँ। जी जी डॉक्टर आप जाएं, मैं यहीं हूँ। तेज़ी से घर का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाता वो इधर उधर चक्कर लगाते बेताब हो रहा था। मॉम आप दादी बन गई। मॉम मैं बाबा। मामा आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। वट गजान, क्या सच कह रहे हो? मैं अभी पहुँचती हूँ। दूर खड़ा हाशिर ये सब देखता ज़ब्त की आखिरी इंतहा पर था। मुंतहा सुल्तान आज माँ के रुतबे पर फायज़ हो चुकी थी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी या फिर ना जाने कौन सा इत्तेफाक के जवेरिया को वो कुछ देर पहले इसी हॉस्पिटल में लाया था जहां गजान पहले से मौजूद था। गायनी वार्ड में इसे देखकर वो तमाम तर मामला समझ चुका था। दोनों को शायद एक साथ ही ये खुशी नसीब होनी थी। हाशिर का दिल चाहा कि एक बार वो बेबी रूम में जाकर मुंतहा का बेबी देख आए, शायद इसके जलते दिल को कुछ सुकून नसीब हो जाए। गजान का खुशी से धमकता चेहरा हाशिर को अलग ही बेचैनी दे रहा था। दिल को एक सुकून भी था कि मुंतहा सुल्तान को खुशियां रास आ चुकी हैं और बेसुकूनी भी कि ये खुशियों का ज़रिया कोई और था। दूर खड़ा गजान सामने मौजूद वार्ड बॉय को वॉलेट से चंद नोट निकाल कर दे रहा था। दूर से इसने अंदाज़ा लगाया था गजान इसे मिठाई बांटने के लिए पैसे दे रहा है। गजान का सुर्ख होता चेहरा इसकी खुशी की को अलानिया बयान कर रहा था। हाशिर ने कदम आगे बढ़ाना चाहे लेकिन डॉक्टर की आवाज़ ने इसके कदम रोके थे। समुर्दगी से वो वापस अपनी दुनिया की जानिब मुड़ चुका था क्योंकि मुंतहा सुल्तान अब उसकी राह नहीं रही थी। बेटे की नवीस सुनकर भी हाशिर के चेहरे पर कोई खुशी की रमक जाहिर न हो पाई। डॉक्टर की हदायत सुनकर सर असाबत में हिलाए वो चेयर पर बैठा। कुछ देर बाद डॉक्टर एक वाइट कंबल में छोटा सा गुलाबी सा बच्चा इसके हाथ में थमा कर जा चुकी थी। हाशिर का वजूद यकदम कांपा था। नन्हा सा रूई के गालों जैसा वो बच्चा हाशिर की रूह तक हिला गया था। ये कैसा वक्त था? कांपते हाथों से इसने हल्का सा गाल छुआ अपनी तन्हाई का। इसे आज शिद्दत से एहसास हुआ। दिल ने एक फरियाद की थी कि काश इस वक्त इसके माँ बाप इसके पास मौजूद होते तो ना जाने कैसे खुशी से वो अपने इस बच्चे का इस दुनिया में इस्तकबाल करते। हाशिर ये करो, हाशिर इसे फीडर पिलाना, हाशिर इसका नाम मैंने रखना है। मुख्तलिफ आवाज़ें गूंज कर हाशिर को बेताब कर गईं। आगा जान तो दीवाने हो जाते। दिल ही दिल में इसने कहा। बाप बनकर ही इसे आज ये एहसास हुआ था कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। अम्मी, मुंह से हल्का सा लफ्ज़ निकला था और आंख से एक आंसू निकलकर इस बच्चे के गाल पर गिरा। बच्चा ज़रा सा किसमसाया था और फिर गहरी नींद में सो गया था। इसे अपने पर हिद्दत लब इसने पेशानी पर रखे और बच्चे को हल्का सा अपनी बाहों में बींचा। मेरा बच्चा, मेरा वली। इस वजूद को एक नाम देता वो चेयर से टेक लगा गया था। हाशिर अली का दिल कुरला रहा था लेकिन चेहरे पर एक सुकूनत थी। लेकिन यह तकलीफ़ भी इसकी खुद की खरीदी गई थी। अगर एतबार करता तो शायद आज ये वक्त ना होता, लेकिन वक्त गुजर चुका था। हाशिर अली आज अकेला अपनी खुशी भी पुरसकून तरीके से नहीं मना पा रहा था। बीवी कैसी है? आप ये देखें बीवी, मेरा बेटा मुंतहा गजान का बेटा अभान सदीकी। मुंतहा की आंख खुलते ही गजान की पुरकशिश आवाज़ सुनाई दी थी। पिछले 2 घंटों से वो मुंतहा के पास ही मौजूद था, जो बेहोशी में भी गजान को हल्का हल्का पुकार रही थी और गजान बेताब सा इसके उठने का मुंतज़र था। इसके लबों से अपना नाम सुनता वो पुरसकून था कि नींद में भी वो इसके हवासों पर हावी था। ये ख्याल ही खुशकुन था कि मुंतहा की जान गजान में थी। समरीन बेगम कुछ देर पहले ही इसे बेबी देकर बाहर गई थी। गजान इस नन्ही सी जान को हाथों में थामे यकटिक देखने में मगन था। जब मुंतहा सुल्तान की कराह सुनकर इसकी जानिब मतवज्जे हुआ, गजान मुंतहा ने नीवा आंखों से गजान की जानिब देख कर हाथ बढ़ाया था। जी गजान की जान। गजान फ़ौरन उठकर मुंतहा के पास बेड पर दराज हुआ। गोलम गुत्था सा बच्चा अब भी पुरसकून सा गजान की गोद में मौजूद था, जैसे इसे ये गोद पसंद आई थी। गजान मेरा बच्चा। गजान मुंतहा की पुकार सुनकर गजान ने बच्चे को इसके पहलू में लिटाया और ख़ुद इसके माथे पर अपने लब रखे। निढाल से मुंतहा मुस्कुराई थी।
بیوی بچہ نہیں، ابھان صدیقی ہے یہ، غزان کی ننھی سی جان ابھان منتہا کے بالوں کو ہلکا سا سنوارتے ہوئے اس نے اپنی متاع جان کو ایک نام دیا تھا، بیوی آج آپ نے مجھے مکمل کر دیا، میری تکمیل مکمل ہوئی، مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، لو یو غزان کی جان، لو یو سو مچ بیوی۔ آج پہلی مرتبہ اس نے منتہا کو لو یو بولا تھا، لفظوں سے زیادہ وہ عملاً اظہار کرنے کا قائل تھا۔ منتہا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ موم کو بتایا؟ جی بتا دیا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہیں، دادی بن کر تو گویا پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے، صبح سے 10 مرتبہ آج کا آپ کا پوچھ چکی ہیں، ابھی آتی ہی ہوں گی۔ کنگریچولیشن مسز غزان۔ ڈاکٹر کی آواز سن کر وہ یکدم خاموش ہوا تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر اس نے مخصوص سر ہلایا۔ نبض دیکھتی اس نے منتہا کے چہرے پر اپنے الفاظ سے خوشی بکھیری۔ مسز غزان بہت خوش قسمت ہیں جو آپ کو مسٹر غزان جیسے ہسبینڈ ملے، پورے ہاسپٹل میں انہوں نے اپنی خوشی بانٹی ہے، ہر ایک کو اسپیشل مٹھائی بھجوائی ہے، میرے ریکارڈ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی اتنا خوش بھی ہوتا ہے۔ منتہا کی نظر غزان کی جانب گئی جو دھیمے سا مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر انہیں کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ غزان کے سوال پر ڈاکٹر مسکرائی۔ مسٹر غزان ایک دن تو یہ کم سے کم یہاں موجود رہیں گی، پھر انشاءاللہ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر غزان کی بے صبری سمجھ چکی تھی۔ اس کیوٹ سے بیبی کو فی الحال بیبی کاٹ میں لٹا دیں، ورنہ ماما بابا کے درمیان یہ کیوٹ بچہ ہڈی کا کام کرے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر منتہا نظریں جھکا گئی۔ ٹیک ریسٹ، شام میں پھر آؤں گی، پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر ڈاکٹر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ منتہا کے چہرے پر غزان کی دھمکتی نظروں سے سرخی واضح ہوئی تھی۔ آپ کے گھر والے نہیں آئے؟ جویریہ کے سوال پر اس نے نظریں چرائیں۔ حاشر میں کچھ پوچھ رہی ہوں؟ نہیں، وہ نہیں آئے اور نہ وہ آئیں گے بھی نہیں۔ جویریہ کے دل کو تسلی محسوس ہوئی، یہ ایک طرح سے اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ بیبی کہاں ہے؟ آخر جویریہ کو بچے کا خیال آ ہی گیا۔ حاشر بنا کچھ بولے بچے کو کاٹ سے اٹھا کر جویریہ کے پاس لایا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر جویریہ نے حاشر کی جانب دیکھا جو نہ جانے اس وقت کس دنیا میں گم تھا۔ حاشر یہ کتنا پیارا ہے۔ جویریہ کی خوشی سے بھرپور آواز سن کر وہ چونکا۔ ہاں بہت پیارا ہے، اور میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، ولی حاشر، مگر نام تو میں نے رکھنا تھا۔ جویریہ کی آواز سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نیکسٹ کا رکھ لینا۔ جویریہ یکدم خاموش ہوئی۔ حاشر نے اس کی خاموشی کو شرمانہ سمجھا تھا۔ ہائے مبارک ہو میری بچی، کیسی ہے تو؟ یکدم پیچھے سے جویریہ کی امی کی آواز سنائی دی تھی۔ حاشر یک لخت مڑا اور پیچھے دیکھا جہاں مائرہ اور شازیہ بیگم موجود تھی۔ امی! جویریہ کا چہرہ یکدم کھلا تھا۔ کیسے ہو حاشر بیٹا؟ معاف کر دو، ہمیں غلطی ہو گئی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تم جویریہ کو ہاسپٹل سے لائے ہو۔ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے، اب تو معاف کر دو۔ آنٹی آپ شرمندہ مت کریں۔ ارے نہیں حاشر بھائی، شرمندہ کیوں کرنا ہے؟ بس امی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو معافی مانگ رہی ہیں۔ مائرہ کا انداز گفتگو حاشر کو عجیب سا لگا تھا۔ وہ مخصوص سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ مائرہ کی بے باک نظریں حاشر کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ یہاں سے باہر جانا اسے مناسب لگا تھا۔ اے جیا، کب تک کام ہوگا؟ اب تو 2 سال ہو گئے ہیں، کیا اب تک اپنا کام نہیں کر سکی تو؟ حاشر کے جاتے ہی شازیہ بیگم اپنے اصلی روپ میں آئیں۔ بچے کو دیکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا تھا۔ اماں، جو یہ مصیبت گلے لگا لی تھی اسے تو ختم کرنا ہی تھا، بس تھوڑی طبیعت سنبھل جائے پھر بس یہی کام سب سے پہلے کروں گی۔ جلدی کر لے جویریہ، جمیل میری جان کو آیا ہوا ہے۔ شازیہ بیگم کا جواب سن کر جویریہ کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے تھے۔ آپی تمہارے ہسبینڈ تو بہت ہی پیارا ہے۔ ماریا کی ٹھرکی حس بیدار ہوئی تھی۔ شٹ اپ ماریا، دماغ مت خراب کرو، پہلے ہی خراب ہے، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، ماریا نحوست زدہ انداز میں کہتی بچے کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ الینا، مجھے انگلینڈ کی ٹکٹ چاہیے ارجنٹ، کچھ دن میں پرسکون رہنا چاہتی ہوں۔ الینا کو ہدایت دیتی ہوئی اپنا سامان بیگ میں رکھنے لگی۔ اس وقت لائبہ کو یہاں سے جانا ہی ضروری لگا تھا، ورنہ اگر وہ یہاں رہتی تو پاگل ہو جاتی۔ ایک طرف منتہا نے اور دوسری جانب حاشر نے اس کے ہر پلان کو ناکام کر دیا تھا۔ تم سمجھتے ہو نا غزان کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ منا لو جتنی خوشیاں منانی ہیں، تمہاری دنیا ویران نہ کر دی تو میرا نام بھی لائبہ خان نہیں۔ اپنے بابا کے قاتل کو میں اس کے کیف کردار تک پہنچا کر آؤں گی، اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑا میں جاؤں گی، لیکن تم سے بدلہ لے کر آؤں گی۔ دوستی کی آڑ میں جو چھرا تم نے میرے بابا کی پیٹھ میں کھونپا تھا وہی چھرا اب میں تمہارے سینے میں اتاروں گی، عہد بھرے انداز میں کہتی وہ نوکروں کو سامان اٹھانے کا اشارہ دیتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔
بھائی کنگریچولیشن، آپ بابا اور میں چاچو بن گیا۔ ہمدان کی آواز سن کر غزان نے لب بھینچے۔ ہمدان سے لاکھ اختلاف سہی لیکن اسے محبت بہت گہری تھی۔ تھینکس ہمدان، دل چاہا کہ کہیں سے وہ آ جائے، وہ اسے گلے لگا لے، لیکن اس کی غلطی اسے غزان سے دور کر گئی تھی۔ غزان کی گھمگیر آواز ہمدان کو سکون فراہم کر گئی۔ پورے 6 ماہ بعد یہ آواز اسے نصیب ہوئی تھی۔ بھائی معاف کر دیں۔ ہمدان کی مدھم آواز سن کر غزان نے آنکھیں میچی۔ بزنس کے کیا حالات ہیں؟ بات کا رخ بدل کر اس نے ہمدان کو باور کروایا تھا وہ اس سلسلے میں اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، ہمدان نے 2 لفظی جواب دیا۔ منتہا سے نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ بھائی بیبی کی پکس سینڈ کیجیے گا۔ یس شور۔ غزان نے مزید 2-4 باتوں کے بعد فون رکھا اور سمرین بیگم کی جانب بڑھا جو اس کے پیچھے ہی موجود تھیں۔ بہت خوش تھا وہ کہ کہہ رہا تھا کہ جلدی ہی آؤں گا۔ نو مام، ابھی نہیں، مزید چند سال اسے وہاں رہنے دیں۔ اگر یہاں آیا تو پھر اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ عیاشی میں لگ جائے گا۔ لیکن غزان مام پلیز، کیا آپ نہیں چاہتی وہ اپنی لائف میں سیریس ہو؟ فکر مت کریں، وہاں پر میرا ایک آدمی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ جہاں بھی ہے بہت اچھا ہے۔ غزان مزید سنے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سمرین بیگم کو اندازہ تھا کہ وہ جو بھی کہہ کر گیا ہے بالکل ٹھیک کہہ گیا ہے۔ موم، میں تو کہتی ہوں ایک چکر گاؤں کا لگا کر آتے ہیں، 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اگر حاشر نے کچھ بتانا ہوتا تو بتا دیتا اور آغا جان کا فون بھی آ جاتا، اور آپ اس ماریا کے بیٹے کو بھی نہیں دیکھنے دیں گی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو شائنہ، اور اب تو اشار بھی واپس آ گیا، اس بہانے تمہارے رشتے کی بات بھی کر لوں گی۔ او ماما پلیز بس کریں، میں تنگ آ گئی ہوں شادی سے۔ حاشر کا وہ جنونی روپ دیکھ کر میرا تو مردوں سے تبار ہی اٹھ گیا ہے۔ کل چلتے ہیں وہاں، دیکھو کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہاں مام، اب تو جانا ہے، ضروری ہو گیا۔ اور مام، اس بہانے منتہا کے گھر کے حالات کی تفصیل مل جائے گی۔ دونوں ماں بیٹی پھر سے اپنے شاطرانہ دماغ کو استعمال کرتی ہمدانی ہاؤس جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ وائٹ جینز کے ساتھ گرین ٹاپ پہنے شائنہ نے وہاں موجود سب کو حیرت کی نظروں سے دیکھا، اور وہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہنچی تھی۔ طوبیٰ بیگم کی آنکھوں میں بھی حیرت نمایاں تھی، وہ سب پہلے ہی کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ ہاں، منتہا کے گھر جا رہے ہیں، آج اس کے بیبی 1.5 ماہ کا ہو چکا ہے، تو غزان بھائی نے چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، وہیں جا رہے ہیں۔ ماریا کے جواب پر شائنہ کا رنگ فک ہوا۔ لیکن ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے، ایسا کرتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں۔ چلو شائنہ، تیار ہو جاؤ۔ طوبیٰ بیگم فوراً کاؤچ سے اٹھیں۔ نہیں طوبیٰ بیٹا، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، غزان نے صرف ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ ابی جان کی آواز سن کر طوبیٰ بیگم کے قدم تھمے۔ ایسا کریں آپ آج ہی یہیں رکیں، ہم شام تک واپس آ جائیں گے۔ مگر امی میں بھی نہیں طوبیٰ، مناسب نہیں لگتا، اور تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو جسے سمجھانا پڑے، خیال رکھنا اپنا، شام کو جلد آ جائیں گے۔ ابی جان طوبیٰ بیگم کو صدمے کی زد میں چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ ہائے شائنہ، بائے شائنہ، مائرہ ابرو چک کر لبوں پر طنزیہ مسکان سجائے شائنہ کا دل جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ غصے سے دونوں ماں بیٹی کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ آبان بچہ چپ کر جاؤ، ادھر ہے ماما میرا بیٹا۔ 2 ماہ کے ابان کو سنبھالنا وہ ہلکان ہو رہی تھی، جس نے رو رو کر منتہا کی جان حلق میں پھنسائی تھی، کبھی فیڈر اس کے منہ میں ڈالتی، کبھی سمرین بیگم اسے سنبھالتی۔ دونوں ساس بہو اس وقت ناک تک عاجز آ چکی تھی، لیکن چھوٹے نواب کا رونا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا بابا کی جان کو، کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا؟ منتہا کی گود سے ابھان کو لیے غزان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا کہ غزان کی آواز سن کر منتہا نے تیکھی نظر غزان پر ڈالی، جو نہ جانے صبح سے کہاں غائب تھا۔ خیال آ گیا آپ کو؟ خالصتاً بیویوں کے انداز میں کہتی وہ غزان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ غزان کہاں تھے آپ؟ کچھ خیال بھی ہے کہ منتہا اکیلی چھوٹے سے بیبی کو کیسے سنبھالے گی؟ سمرین بیگم نے بھی گویا غزان کی کلاس لینا ضروری سمجھا، جس کی نانا نانی ماموں مامی اور دادی مل کر سنبھالیں گی۔ غزان کے پیچھے زوبیہ بیگم کی آواز سن کر منتہا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ امی آپ سب یہاں؟ منتہا سب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ سب کے ہاتھ میں چھوٹے نواب ابان کے لیے اسپیشل گفٹس تھے۔ اشار کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹیڈی تھا، اور سب سے الگ تھلگ وہی کھڑا تھا۔ ماریا تم بھی؟ منتہا کی حیرت دینی تھی۔ حنان بیبی بھی آیا ہے؟ منتہا فوراً بیڈ سے اتر کر ماریا کے قریب آئی اور حنان کو گود میں لیا، جو ماریا کی گود میں مچل رہا تھا۔ سب سے ملتی وہ آج خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، اتنے اچھے سرپرائز کی اسے امید نہیں تھی۔ تھینک یو اشار، منتہا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے ٹیڈی لیا، گویا تکلف کی دیوار گرائی تھی۔ خوشیوں نے اگر اس کی زندگی میں دستک دی تھی تو وہ بھی دل و دماغ میں کوئی پرانی یاد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھیں بابا کی گود چاہیے تھی، اسے دیکھیں کیسے خاموش ہو گیا۔ غزان کی گود میں پرسکون سا ابان دیکھ کر منتہا نے غزان کو گھوری، اسے نوازتے ہوئے وہ غزان کے قریب آئی۔ آپ بھی تو ان باہوں میں پرسکون محسوس کرتی ہیں بیوی، دھیمے سے لہجے میں کہہ کر اس نے ہلکی سی آنکھیں میچی۔ سب کی موجودگی میں منتہا کچھ کہہ نہیں پائی تھی، منتہا بھی محض گھور کر رہ گئی تھی۔ امی آپ لوگ بیٹھے، میں بس ابھی آتی ہوں۔
मुंतहा कहकर आगे बढ़ी थी। गजान ने इसका हाथ थाम कर रोका। बीवी आप नहीं, हम सब चंद मिनटों में जा रहे हैं। आंटी क्या ख्याल है? गजान की उलझी बात सुनकर मुंतहा थमी। क्या मतलब? वो आप को गजान समझाएगा। ज़ोबिया बेगम गजान की गोद से नन्हे अभान को लेती बाहर की जानिब बढ़ी थी। क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हैं आप? मुंतहा इन्हें पुकारती रह गई, लेकिन सब रूम से जा चुके थे। बीवी बीवी, मेरी नादान बीवी सब्र का हाथ थामे और इधर ही हैं, बस आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मुंतहा की गर्दन के इर्द गिर्द अपनी दोनों बाहें रखे इसने मुंतहा को थामा था। कैसा सरप्राइज़? वो बेड पर देखें। मुंतहा की नज़र बेसाख्ता बेड पर गई, जहाँ रेड कारमदारी मैक्सी और मुनासिब हील का नाजुक जूता और ज़रूरी लवाजमात मौजूद थे। ये सब बस हाथ की सफाई है। धीरे से करीब करके होकर इसने मुंतहा की नाक को हल्का सा छुआ था। मुंतहा की पलकें लर्जी। जल्दी से रेडी हो जाए, सब आपका वेट कर रहे हैं। बालों की आवारा लट्टों को कान के पीछे अड़ुस कर वो पीछे हटा और मुंतहा को हदायत देता कमरे से निकलता चला गया। हमेशा की तरह गजान के फेवरेट रेड गाउन के साथ सजी संवरी मुंतहा गजान का हाथ थामे सीढ़ियों पर ही थमी थी। लाउंज की हालत यकसा मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ लाइट्स, बॉल्स, बलून्स से सजा टीवी लाउंज बकाऊ नूर बना हुआ था। गजान ये सब क्या? मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए? छोटा सा सरप्राइज़ गजान की जान के लिए। मुंतहा के हाथ पर दबाव डालकर कहता वो इसे थामे नीचे की जाने बढ़ा था, जहां आभान खूबसूरत से बेबी ड्रेस में मलबूस नानी की गोद में पुरसकून नींद के मज़े लूट रहा था। आगा जान। मुंतहा आगा जान को देखकर इनकी जानिब आई और उनके सीने से लग गई थी। मेरा बच्चा। माथा चूमते उन्होंने मुंतहा को सुकून फराहम किया था। लेडीज़ एंड प्यारे प्यारे जेंटलमैन्स, ये छोटा सा सरप्राइज़ मेरी बीवी का मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए है। थैंक्स मुंतहा गजान, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना प्रेशन गिफ्ट देने के लिए, मेरी लाइफ मुकम्मल करने के लिए। गजान की पुरकशिश आवाज़ सुनकर मुंतहा मुस्कुराई थी। गजान का बड़ा हुआ हाथ देखकर वो गाउन संभालती गजान के पास आई, जो एक टेबल के पास खड़ा था, जिस पर तीन मंजिला बेबी केक मौजूद था। एक जानिब अभान को पकड़े मुंतहा का हाथ थामे तालियों की गूंज में इसने केक कट किया। यकदम म्यूज़िक की आवाज़ लाउंज में गूंजी थी। ये दिल लाया है बहारों अपनों का प्यार क्या कहना। मुंतहा का हाथ हल्का सा थाम कर गोल घुमाता गजान सिद्दीकी अपनी मुंतहा सुल्तान को उस वक़्त दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द लग रहा था, जिसने गम को इसकी दुनिया से निकाल कर खुशियों के अनोखे रंग भर दिए थे। सबके मुस्कुराते चेहरे मुंतहा के चेहरे पर भी खुशियों का बायस बन गए थे। अपनी मोहब्बत से भरपूर नज़र इसने गजान पर डाली, जैसे नज़रों ही नज़रों में गजान को मोहब्बत का पैगाम दे रही हो। जवाबन गहरा मुस्कुराता गजान सिद्दीकी मुंतहा सुल्तान को बिना बोले भी समझ चुका था। वली के साथ खेलता हाशिर या जवेरिया की जानिब भी मुतवज्जे था, जो मुख्तलिफ चीज़ें इधर उधर पटकती अपनी खौलन इन बेचान चीज़ों पर निकाल रही थी। चंद दिनों से जवेरिया का उखड़ा उखड़ा रवैया वो नोट कर रहा था। जवेरिया क्या हुआ है? ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? हाथ पकड़कर इसने जवेरिया को अपने पास बिठाया। कुछ नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जवेरिया यकदम तड़क कर बोली। मुझे क्या क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? बताओ क्या हुआ है? हाशिर आपको तो एहसास नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत फ़िक्र है। जवेरिया फ़ौरन मुद्दे पर आई। मुझे मेरे बच्चे की सिक्योरिटी चाहिए। बच्चे की आवाज़ की ऊंचाई से जवेरिया की आवाज़ की ऊंचाई से ज़्यादा लहजे की बेएतबारी सुनकर हाशिर दंग रह गया। 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, एक भी एतबार की कड़ी मेरे हाथ में नहीं है। जब आपका दिल चाहे तो धुकार दिया, जब दिल चाहा अपना लिया। फालतू शय समझ रखा है क्या? मुझे जायदाद में अपना हक चाहिए। बेशक इसे आप अपनी मेरी खुदगर्जी समझें या फिर बेएतबारी, लेकिन अब मुझे आप पर बिल्कुल एतबार नहीं है। कल को ना जाने क्या हालात हों और आपकी फैमिली मुझे छोड़ने का कहे तो आप मुझे छोड़ने में 1 मिनट न लगाएंगे। इस वक्त मैं क्या करूंगी? बोले। हाशिर खामोश क्यों है? मुझे वली के लिए और अपने लिए सिक्योरिटी चाहिए। बताएं, आप मुझे देंगे? इतनी बेएतबारी क्यों हो रही है तुम्हें? हाशिर को लहजे में यकदम तीखा हुआ। पहले तो कभी तुमने ऐसी कोई डिमांड नहीं की, और रही बात तुम्हें छोड़ने की, तो वो शायद कभी मुमकिन नहीं है। हाशिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने नहीं करते। इन 2 सालों में आपको मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। किसी एक वादे पर भी आप खरे नहीं उतरे पाए। बहरहाल मुझे जायदाद में से अपने लिए एक अलग हिस्सा चाहिए। मुझे वली के लिए सिक्योरिटी चाहिए। आम से लहजे में कहकर वो कार्ट में लेटे वली की जानिब मुतवज्जे हुई। हाशिर यकदम काउच पर बैठा, यानी इस हद तक बेतबारी थी कि इसका अपनी जानिब राग़िब होना भी भूल चुकी थी। इसकी 9 माह की वफ़ाओं को वो दौलत के ज़रिए तोल रही थी। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आपको फ़ैसला करना ही होगा। अपनी मोहब्बत को साबित करना चाहिए कि मेरे नाम जायदाद का कुछ हिस्सा कर दीजिए। जवेरिया का लहजा अंदाज़ हाशिर अली को ये एहसास दिलवा चुका था कि वो अपनी ज़िद पर अड़ चुकी है। इसकी मोहब्बत को शायद अब इसे ज़रूरत नहीं रही थी। ठीक है, कल पेपर्स रेडी हो जाएंगे, तुम साइन कर देना।
संगीन अंदाज में कहकर वो कमरे से निकलता चला गया। हाशिर के जाते ही जवेरिया कार्ट में मौजूद वली से दूर हुई और बेड पर लेटी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। अपने प्लान पर इतनी जल्दी कामयाबी पर जवेरिया खुशी से पागल हो रही थी। कंटिन्यू जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बद्दुआ। हादिया मुगल। किस्त नंबर 52। गजान, इसके हाथ कितने प्यारे हैं। आयाबान के नन्हे नन्हे हाथ चूमती वो खुशी से चहकी थी। लेकिन बहुत प्यारे हैं, मगर मेरी बीवी से कम। मुंतहा के नरम मुलायम हाथों पर लम्स बखेरते इसने धीमे से कहा, उफ गजान, आप मेरे हाथों का मुकाबला एक बच्चे से कर रहे हैं। मुकाबला नहीं, मैंने बस आम सी बात की है। आपके हाथ प्यारे हैं तो हैं। गजान ने बाकायदा मुंह बनाया। हा हा गजान, आप जेलस हो रहे हैं। देखिए आपकी नोज़ रेड हो रही है और गाल कैसे रेड हो रहे हैं। गजान के गाल खींचती वो ज़ोर से कहका लगा गई। गजान ने फ़ौरन इसके हाथों को जकड़ा। आप मेरे बेटे से जेलस हो रहे हैं। उफ गजान, बीवी हंसना बंद करो। और मैं क्यों जेलस होने लगा? वो छोटा बच्चा है और इसके हाथ भी छोटे और प्यारे हैं। लेकिन आप तो बड़ी हैं और इन हाथों से काफ़ी काम भी करती हैं। लेकिन ये फिर भी नरम मुलायम है, इसलिए यही ज़्यादा प्यारे हैं। लफ्ज़ अदा करते इसने मुंतहा की हथेली पर लब रखे। वेरी फ़नी गजान, आप माने या ना माने, आप जेलस हो रहे हैं। बीवी, गजान ने मुंतहा को घूरी से नवाजा। कलाई अब भी जकड़ी हुई थी। चूड़ियाँ कहाँ हैं? यकदम गजान की नज़र मुंतहा की खाली कलाइयों पर पड़ी। वो चूड़ियाँ बहुत शोर कर रही थी, इसलिए उतार दी। गजान ने इसका हाथ यकदम छोड़ा था। तो चंद चूड़ियाँ तो हाथ में पहने रखती, क्या अब भी आपको इनकी आदत नहीं हुई? ऐसा नहीं है गजान, बस वो बहुत उलझन कर दे रही थी। क्या मतलब? गजान ने इसकी कलाई को देखा जो हल्की सी सुर्ख हो रही थी। ये इन चूड़ियों की वजह से है। आईब्रो चक कर इसने मुंतहा से पूछा। जी जी, मुंतहा ने सर हिलाया। वट, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपको वो लग रही थी तो आपने इसी टाइम क्यों नहीं बताया? अगर ज़्यादा नुकसान का बायस बनती फिर इन्हें हाथ से जुदा करती। गजान यकदम चलाया। रिलैक्स गजान, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ज़रा सा ठीक हो जाएगा। बीवी, कैसे ठीक होगा? जब तक आप कुछ लगाएंगी नहीं तो कैसे ठीक होगा? रुके, मैं आइटम लाता हूँ। गजान तेज़ी से उठा था और साइड ड्रॉ से आइटम निकाली थी। ड्रेसिंग पर बिखरी चूड़ियों पर इसकी नज़र गई। आइटम छोड़कर इसने वो चूड़ियाँ उठाई थीं और इन्हें डस्टबिन की नज़र किया था। गजान मुंतहा बेसाख्ता चलाई। गजान, चूड़ियाँ क्यों फेंकी? ये क्या किया आपने? मैंने संभाल लेती, लेकिन पहनती नहीं। आपने क्यों फेंकी? क्योंकि ये मेरी बीवी को तकलीफ़ दे चुकी थी, और जो चीज़ मेरी बीवी को तकलीफ़ दे मैं इसे खुद से दूर कर देता हूँ। गजान पर चूड़ियाँ मुंतहा रोसी हुई। वो चूड़ियाँ गजान स्पेशल इसके लिए लाया था और आज खुद ही इसे फेंक चुका था। हम मुझसे ज़्यादा अहम नहीं है था। इसका हाथ थाम कर आइटम लगाता वो इसे खामोश करवा गया था। मेरी वफादारी का मुझे ये सिला मिलेगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। जवेरिया को महज पैसे से मोहब्बत है। एक मर्तबा भी इसने ये नहीं कहा कि मुझे धन दौलत की बजाय मेरा भी साथ चाहिए। काश एक बार तो जवेरिया तुमने कहा होता, सारी दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता। शायद ये मेरे किए गुनाहों का सिला ही है जवेरिया, जो मुझे तुम जैसी दौलत की पुजारन औरत का साथ मिला। चेयर से टेक लगाए वो हाथ की मुट्ठी बनाकर मुंह पर रखे वो जवेरिया के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन इसने सोच लिया था वो हमदानी अंपायर कभी भी जवेरिया के नाम नहीं करेगा। दफातन इसकी नज़र फ़ोन की जानिब गई। कुछ सोचकर इसने अरीबा सेक्रेटरी को अंदर आने को कहा। मिस अरीबा, एक पेपर्स रेडी करवाएं जिसमें मेरे फ्लैट्स और साइड पर 2 मौजूद प्लाट्स के बारे में लिखवाइएगा। अरीबा के अंदर आते इसने अरीबा को हदायत दी। पर सर, किस लिए? मिस अरीबा, जितना कहा है इतना कीजिए। अपनी बेदयानी में वो अरीबा का सवाल ही नहीं समझ पाया था। सर, आप समझे नहीं, पेपर्स में नेम्स किसका लिखवाना है? जवेरिया का। हाशिर जवाब देकर सामने मौजूद फाइल्स की जानिब मतवज्जे हुआ था। अरीबा की आंखें हैरत से खुली। अरीबा को कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि जवेरिया अच्छी लड़की नहीं। इस दिन की मुलाकात अब तक नहीं भूल पाई थी। इसने हाशिर को बताना चाहा, लेकिन वो महज सोच कर ही रह गई थी। मिस अरीबा कौन से मुराकबे में चली गई हैं? क्योंकि किसी ने नहीं सर। ओके, जाएं और पेपर्स रेडी करवाएं। अरीबा को जाने का इशारा देकर वो फाइल की जानिब मतवज्जे हुआ। ये लो पेपर्स और साइन करो। पेपर्स इसने जवेरिया के सामने फेंके, जो हाथ में मौजूद फाइलर की मदद से नाखून तराश रही थी। वली झूले में गहरी नींद में मगन था। इतनी जल्दी पेपर्स रेडी हो गए? जवेरिया ने आईब्रो चक कर हाशिर की जानिब देखा। तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए, इस चीज़ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं कि वो काम कितने वक्त में मुकम्मल हुआ। स्पष्ट अंदाज में कहकर इसने पेपर्स की जानिब इशारा किया। हाशिर, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि मैंने आपकी दौलत को हासिल करने के लिए किया? जवेरिया की नौटंकी शुरू हो चुकी थी। जवेरिया, फजूल बात नहीं, साइन करो, बाकी कार्रवाई भी फिर मुकम्मल करनी है।
حاشر کا جواب سن کر وہ خاموش ہوئی اور پیپرز کی جانب دیکھا جہاں پر ایک فلیٹ اور 2 پلاٹس کی پراپرٹی دیکھ کر ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ حاشر اتنے بینک بیلنس اور پراپرٹی میں سے یہ چند چیزیں اس کے نام کرے گا، لیکن وہ کچھ کہہ کر اپنا کام بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ پیپرز پر سائن کر کے اس نے حاشر کی جانب بڑھائے، جسے حاشر نے تنفر سے کھینچا اور باہر کی جانب بڑھا، لیکن جویریہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جویریہ ہاتھ چھوڑو، جویریہ کا حاشر کا سرد انداز تھا۔ جویریہ نے اسے پیچھے سے ہی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ حاشر پلیز مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا، لیکن یہ ضروری تھا۔ کمر پر سر ٹکائے اس نے گویا خوشامد کی تھی۔ ضروری ہاؤ؟ حاشر طنزیہ مسکرایا۔ ضروری نہیں جویریہ، تمہیں انسیکیورٹی تھی، اگر میں نے بے اتنائی برتی تھی نا جویریہ تو تم نے بھی اعتبار نہیں کیا۔ جویریہ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہوتا تو تم کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتی۔ تمہاری 2 سال کی وفا شیاری کچرے میں چلی گئی۔ اب تم جو بھی کہو مجھے بھی تم پر اعتبار نہیں رہا، اور تمہاری ان ہمدردانہ باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فرق پڑے گا؟ پڑ بھی کسے رہا ہے؟ بس چند دنوں میں دکھا لو اپنی اکڑ، پھر رہنا پچھتاوے میں کہ میں کس طرح کسی لڑکی پر اعتبار کرتا رہا ہوں۔ اونچی آواز میں کہکا لگاتی وہ دوبارہ فائلر تھام چکی تھی۔ باقی کی کارروائی مکمل کروا کر اس نے پیپرز جویریہ کو واپس دے دیے تھے۔ انہیں سنبھال کر رکھ لینا، کہیں پھر کوئی نئی بے اعتباری تمہیں پریشان نہ کر دے۔ پیپرز دیتے ہوئے بھی وہ طنز کرنا نہیں بھولا تھا۔ جویریہ بنا کچھ کہے پیپرز کو الماری میں رکھ چکی تھی۔ بحث کر کے وہ اپنا بنا بنایا کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حاشر اسپرٹ انداز میں آفس کے لیے ریڈی ہوتا ولی کو چند پل محبت دے کر آفس جا چکا تھا۔ جویریہ اس سے ناشتے کا پوچھنا چاہا، لیکن محض ایک نظر دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جویریہ کو بھی اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جمیل میری بات سنو، پیپرز کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے جو پلاٹس اور فلیٹ میرے نام کیے انہیں تو بیچ کر اس کی تمام رقم میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا۔ حاشر کے جاتے ہی اس نے جمیل کو فون کر کے ہدایت دی تھی۔ جیا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، اس میں مجھے تیری مدد بھی چاہیے، کیونکہ تیرے بغیر یہ کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پراپرٹی کو آگے بیچنے کے لیے تیرے سائن بہت ضروری ہیں، اور یہ کام 2 دن میں نہیں ہوگا۔ ابھی کوئی خریدار ہمیں ملے گا تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب مجھے کچھ اور دن اس حاشر کو برداشت کرنا ہوگا۔ جویریہ کے ماتھے کی تیوریاں چڑھیں۔ دن نہیں جیا، مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ خیر میں کوئی خریدار ڈھونڈتا ہوں، اگر تو جلد بازی کرے گی تو اس حاشر کو شک ہو جائے گا تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہی ہے، اگر جلد بازی کی تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ تو بس ابھی اس حاشر کا اعتماد مزید جیت، جب تک وہ ہمارے قابو میں رہے گا کام آسان رہے گا۔ جمیل جو بھی کرنا ہے بس جلدی کر، میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ جویریہ چلائی تھی۔ جلدی کروں گا، اتنی آفت کیوں مچا رہی ہے؟ چل اب فون بند کر۔ جمیل جھنجھلایا تھا۔ جویریہ نے فون بیڈ پر پٹکا تھا۔ کاش حمدان یہاں موجود ہوتا تو تم جیسے منحوس شخص کی مدد میں کبھی نہیں لیتی، لیکن وہ بھی نہ جانے کہاں چلا گیا۔ لگتا پھر سے بھائی کی محبت کا بھوت حاوی ہو گیا ہوگا، تبھی چلا گیا۔ ولی کے رونے کی آواز سن کر وہ تیکھے تیور لیے اس کی جانب آئی تھی۔ ماریا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ شائنہ اور اشار مان گیا؟ سوالات کی بھوچاڑ کیے وہ حیران ہو رہی تھی۔ ہاں، طوبہ پھپھو نے خود سوال کیا، وہ بہت رو رہی تھیں۔ تو آغا جان اور ابی جان مان گئے، لیکن منتہا مجھے وہ شائنہ ایک آنکھ نہیں باتی۔ اب بھابھی کے روپ میں کیسے برداشت کروں گی، سمجھ نہیں آتا۔ منتہا کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ منتہا نے محض اسے ٹالا۔ غزان کی موجودگی میں وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ تم انگیجمنٹ میں آؤ گی؟ ماریا کے سوال پر منتہا سوچ میں ڈوبی تھی۔ نہیں میں نہیں آؤں گی۔ غزان اور ماما ابھان کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں۔ ایک نظر غزان کی جانب ڈال کر اس نے زبردستی چہرے پر مسکان سجائے کہا۔ ابھان کے ساتھ کھیلتا وہ منتہا کی جانب بھی متوجہ تھا۔ دل تو اب بھی اس گھر میں جانے سے گھبراتا تھا۔ شادی کے بعد وہ محض چند 1-2 مرتبہ ہی غزان کے ساتھ گئی تھی۔ ماریا اس کے گریز کی وجہ سمجھ چکی تھی، اس لیے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ ٹھیک ہے منتہا، لیکن اگر تم آتی تو سب کو اچھا لگتا۔ ماریا کی منمناہٹ سن کر منتہا نے مٹھیاں بیچی تھیں۔ یکدم غزان منتہا کے پیچھے کھڑا ہوا۔ آپ پھر کبھی آؤں گی؟ ماریا غزان کا لمس ہاتھ پر محسوس کر کے وہ بکھلائی تھی۔ غزان کی قربت میں اسے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا، جو اب اس کا ایک ہاتھ تھامے میں دوسرے ہاتھ سے منتہا کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میری طرف سے ابھان کو پیار کرنا۔ چند الوداعی کلمات ادا کر کے اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور غزان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ کبھی کبھی آپ بچوں جیسا بہیو کرتے ہیں مسٹر غزان صدیقی۔ مکمل بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کرنے دی۔ انجانے ماریا کیا سوچے گی؟
منتہا یکدم چڑی تھی، اس کے منہ سے اپنا پورا نام سن کر وہ گہرا مسکرایا۔ اوف بیوی بیوی، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تمہارے لبوں سے میرا نام۔ ہلکا سا گال سہلا کر اس نے منتہا مزید چڑھایا۔ منتہا نے فوراً ہاتھ جھٹکا۔ اس وقت وہ شدید غصے میں تھی۔ غزان فوراً اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ منتہا نے اس کی چلاکی پر آنکھیں پھیلائیں۔ باتیں مت بنائیں۔ اوف ماریا سمجھ رہی ہوگی کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمجھتی رہیں، انہیں بھی تو اس وقت کال نہیں کرنی چاہیے تھی نا، اور آپ کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ صرف میرا اور میرا ٹائم ہے۔ بالوں کی لٹ کو ہلکا سا کھینچ کر اس نے منتہا کو اپنے روبرو کیا۔ غزان منتہا کی پلکیں لرزی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوری قائم کرنا چاہی۔ اپنے سینے پر اس کا ہاتھ محسوس کر کے غزان کی نظروں میں سختی ابھری۔ مجھ سے دور ہونا چاہ رہی ہے؟ غزان کے سوال پر منتہا نے غزان کے چہرے کی جانب دیکھا کہ کیا مطلب یہ ہاتھ کا سہارا ظاہر کر رہا ہے؟ غزان کے درست اندازے پر وہ حیران ہوئی۔ نہیں، نفی میں سر ہلا کر اس نے غزان کی جانب دیکھا۔ یکدم غزان اس کی گود سے سر اٹھا کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھا۔ غزان کیا ہوا؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ منتہا فوراً غزان کے برابر بیٹھی۔ بیوی، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے دور ہونا چاہتی ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو مجھ سے چھپا لیتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت سے راز سینے میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ غزان کے الفاظ تھے یا دہتے ہوئے کوئلے؟ منتہا کو تو الفاظ کوئلے کی مانند ہی لگے تھے۔ غزان ایسا سوچ کیسے لیا؟ منتہا فوراً غزان کے قریب ہوئی اور اپنا بازو غزان کے گرد حائل کیا۔ غزان، آج یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہیے گا۔ آپ سے دور جانے کا میں تصور نہیں کر سکتی۔ میری موت ہی مجھے آپ سے جدا کر سکتی ہے۔ باقی باتوں کو وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر چکی تھی۔ غزان نے منتہا کا ہاتھ جھٹکا۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں، گھمگیر لہجے میں کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تو آپ بھی دوبارہ ایسی بات مت کیجیے گا، منتہا دعابن بولی۔ غزان خاموش رہا تھا۔ آپ کو میرا ہاتھ رکھ کر دوری بنانا برا لگا ہے؟ یہ لیجیے۔ منتہا یکدم غزان کے سینے سے لگی۔ غزان اس کی بے باکی پر حیران ہوا تھا، لیکن اس نے جتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ غزان، مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا۔ منتہا سچ میں مر جائے گی۔ آپ ہیں تو منتہا ہے۔ منتہا کی پہچان غزان ہے۔ آپ سے الگ منتہا سلطان ایک عام لڑکی بھی نہیں ہے۔ منتہا کو اپنے غزان کی عادت ہے، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہے۔ کمر کے گرد بازو لپیٹے، سینے پر سر رکھے اس نے آج اظہار کیا تھا۔ غزان اس کے مکمل اظہار پر حیران ہوا تھا۔ فائنلی آج میری تھوڑی سی ناراضگی دکھانا کام کر گیا۔ کم سے کم اظہار محبت تو سننے کو ملا۔ دھیمے سے بولتا وہ اپنا بازو منتہا کے گرد حائل کر گیا، جو پہلے ہی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وٹ مطلب آپ؟ منتہا اس کی چلاکی سمجھ چکی تھی۔ بہت تیز ہیں آپ۔ شانے پر مکے جڑ کر وہ غزان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یکدم ابان کے رونے کی آواز سن کر منتہا بوکھلائی تھی۔ ابان رو رہا ہے؟ غزان بیوی، غزان کی چڑچڑاہٹ سن کر منتہا مسکرائی تھی۔ غزان، آپ کا بیٹا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بابا، اب آپ کی بیوی پر میرا بھی حق ہے۔ اس پیار میں اب میں بھی شریک ہو چکا ہوں۔ ابان کو گود میں اٹھا کر منتہا نے غزان کو مزید چڑھایا تھا۔ غزان محض سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس کا سر جھٹکنا منتہا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو افضل؟ کس وقت ہے فنکشن؟ صاحب جی، آج شام کو ہے۔ اشار اور شائنہ کی منگنی کی خبر حاشر پر قہر بن کر نازل ہوئی تھی۔ افضل، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ صاحب جی، آپ کا فون نہیں آیا تھا تو ہمیں لگا آپ کو خبر مل گئی ہوگی۔ شکریہ افضل بتانے کے لیے۔ جی صاحب جی، بے دھیانی میں وہ فون کاٹ چکا تھا۔ نہیں پھپھو، میں آپ کو اپنے بھائی کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ سدھر جائیں گی، لیکن نہیں۔ جھٹکے سے کاؤچ سے اٹھا اور کمرے میں آیا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات تک واپس آؤں۔ ولی کا دھیان رکھنا۔ وارڈروب سے کپڑے لیتا وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔ جویریہ کے سوال کو اگنور کر کے وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر وہ باہر آیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹ کیے، خود پر پرفیوم چھڑک کر ایک نظر جویریہ پر ڈال کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ یکدم رک کر اس نے جویریہ کی جانب دیکھا، جو ماتھے پر بل لیے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا، اگر ہو سکے تو گھر پر ہی رکنا، اپنی امی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات پر جویریہ کا رنگ فک ہوا۔ بنا اس کا جواب سنے وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ 2 سال بعد انہی رستوں پر جاتے اس کے قدموں میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کا آنا اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن آج اسے اپنے بھائی کی زندگی برباد ہونے سے بچانی تھی۔ اس کے لیے آج وہ خود ذلیل و خوار بھی ہوتا تب بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ گاڑی کو باہر ہی کھڑا کیے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، جہاں آج کچھ زیادہ ہی روشنیاں تھیں۔ انداز سپاٹ تھا، لیکن دل کی دھڑکن بڑی تھی۔ اپنے الفاظ اب بھی ذہن میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس منہ سے گھر والوں کے سامنے جائے۔
لیکن آج اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں منتہا وہاں موجود نہ ہو۔ اگر منتہا وہاں موجود ہوئی تو وہ یہ منگنی کیسے روکے گا؟ غزان کی موجودگی میں وہ سچ کیسے کہہ پائے گا؟ کیونکہ اسے غزان سے 2-4 ملاقاتوں میں اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ منتہا سلطان کا سچ نہیں جانتا۔ یا اللہ، آج منتہا سلطان یہاں موجود نہ ہو، آج معجزہ کر دے میرے رب۔ سچے دل سے دعا کیے اس نے قدم مزید آگے بڑھائے۔ لاؤنج کے دروازے پر ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ لاؤنج میں فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ وائٹ شرارہ سوٹ میں سجی شائنہ، اس کے ساتھ بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس اشار دونوں سٹیج پر موجود تھے۔ رنگ سرمنی شاید شروع ہونے ہی والی تھی۔ آنکھیں بند کیے اس نے گہری سانس لی۔ رک جائیے، حاشر کی اونچی آواز وہاں موجود تمام نفوس کو مڑنے پر مجبور کر گئی۔ حاشر! شائنہ کی نظر بھی دروازے پر موجود حاشر پر گئی۔ نظر پڑنے کی دیر تھی کہ شائنہ کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہوا۔ یہی حالت طوبیٰ بیگم کی ہوئی، جو ریڈ ساڑی میں سجی سنوری سٹیج کے پاس ہی موجود تھیں۔ اکا دکا مہمان تھے جو ارد گرد ہی تھے۔ شاید فنکشن سادگی سے رکھا گیا تھا۔ حاشر نے چانوں جانب ایک نظر پھر دوڑائی، لیکن منتہا کہیں موجود نہیں تھی۔ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آغا جان کی کراہت آواز لاؤنج میں گونجی۔ باقی نفوس بھی اب تک دم سادے کھڑے تھے، گویا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حاشر کے یہاں آنے کی امید کسی کو نہیں تھی۔ حاشر کی خاموشی نے مزید غصہ دلایا تھا۔ حاشر علی، ہم پوچھ رہے ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کس حق سے یہاں موجود ہیں؟ ابھی کے ابھی نکلی ہے ہمارے گھر سے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آغا جان دروازے کی جانب آئے۔ 1 منٹ آغا جان، آپ سب جائیے یہاں سے، یہاں کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ آغا جان کو منع کر کے اس نے وہاں موجود مہمانوں سے معذرت کر کے انہیں یہاں سے جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ دوبارہ آغا جان کی جانب لاؤنج سے رش کم ہوتے ہی وہ گویا ہوا، آغا جان میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہاں معافی مانگنے آیا ہوں یا اپنی کوئی صفائی دینے آیا ہوں۔ شائنہ کی جان حلق میں اٹکی۔ تیزی سے وہ طوبیٰ بیگم کی جانب آئی، جن کی حالت بھی شائنہ سے الگ نہیں تھی۔ پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سلطان علی ہمدانی کی آواز سن کر حاشر نے اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ دل چاہا کہ ان کے گلے لگ جائے، لیکن شاید ممکن نہیں تھا۔ آپ کو ایک غلط فیصلہ سے روکنے کے لیے۔ حاشر کے جواب پر آغا جان دوبارہ گویا ہوئی۔ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں مسٹر حاشر علی؟ آغا جان، اس وقت مجھے ایک اجنبی سمجھ لیجئے، لیکن پلیز میری بات سن لیجئے۔ پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آفاق نے سختی سے مٹھیاں بیچیں۔ حاشر کا چہرہ دیکھ کر آفاق کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ ماریا نے ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ ایک نظر ماریا کی جانب ڈال کر وہ رکا تھا۔ آغا جان، شائنہ کی منگنی اشار سے نہیں ہو سکتی۔ حاشر نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ آغا جان باروب آواز میں بولا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آغا جان۔ شائنہ آپ بتائیں گی یا نیک کام میں ہی کروں؟ ایک نظر شائنہ کو دیکھ کر اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ممی، شائنہ منمنائی۔ طوبیٰ بیگم نے ان کا ہاتھ دبایا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کام میں ہی کرتا ہوں۔ حاشر کی آواز نے شائنہ کی جان خوش کی۔ اس لڑکی کی وجہ سے میرے اور منتہا کے درمیان غلط فہمی آئی تھی۔ پھپھو کی وجہ سے ہمارا گھر خراب ہوا ہے آغا جان۔ اگر غلطی میری تھی تو غلطی کروانے والی آپ کی بیٹی طوبیٰ تھی۔ طوبیٰ بیگم کو آج کی شام قیامت کی شام لگی تھی۔ شائنہ نے طوبیٰ بیگم کا ہاتھ تھاما اور خود کو ان کے پیچھے چھپایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں طوبیٰ، بتاؤ؟ آغا جان نے طوبیٰ بیگم کی جانب دیکھا۔ آغا جان، نہ جانے کیا اول فول بول رہا ہے یہ لڑکا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ چپ، ایک دم چپ، جھوٹ مت بولیے گا۔ آج آپ کا سچ سب کے سامنے آ کر رہے گا پھپھو۔ حاشر کی آواز گوئے سورہ اسرافیل کی مانند تھی۔ آغا جان، وہ تصویریں آپ کو یاد ہی ہوں گی جس میں منتہا اور اشار۔ حاشر نے لب بیچے۔ وہ تصویریں لینے والی آپ کی لاڈلی نواسی شائنہ تھی۔ ایک دھماکہ تھا جو حاشر نے تمام نفوس پر کیا۔ یکدم لاؤنج میں خاموشی چھائی، بولنے کو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم حاشر؟ زوبیہ بیگم کی آواز نے سب کو چونکایا تھا۔ جی چچی جان، یہی سچ ہے۔ اپنی نفرت اور انا میں بھول گیا تھا کہ سچ جان ہی نہیں پایا۔ نظریں جھکائے اس نے ضبط سے کہا تھا، پورا سچ بتائیں ہمیں حاشر، آپ کی بات پر کیسے یقین کرے؟ آغا جان کے سوال پر وہ شائنہ کی جانب بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے آغا جان کے روبرو لایا۔ ایک چیخ کے ساتھ شائنہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ بولو سچ، بولو شائنہ، بالکل سچ، ایک لفظ بھی جھوٹ کا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ممی، شائنہ چیخی۔ حاشر چھوڑو اسے، طوبیٰ بیگم چلائی۔ پھپھو آپ بیچ میں مت آئیں، بولو شائنہ۔ حاشر کی لال رنگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ سہمی۔ حاشر کی حالت گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی مانند تھی۔ سن سے کھڑے آج کا یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بولو۔ بازو پر مزید دباؤ بڑھ کر اس نے شائنہ کو بولنے پر اکسایا۔ ہاں، وہ پکس میں نے لی تھیں، میں نے ہی وہ پکس حاشر کو سینڈ کی تھی کیونکہ میں حاشر کو پسند کرتی تھی۔
रोते हुए इसने सच्चाई सबके गोशे गुजार सच्चाई सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम नफूस पर गोया एक धमाका हुआ था। यकदम हाशिर ने इसके बाजू को छोड़ा। बेसाख्ता वो ज़मीं बोस हुई थी। आगा जान, मैं ही था अकल का अंधा जो इन झूठी तस्वीरों पर यकीन कर बैठा। मैं ही वो जालिम शख्स था जिसने मुंतहा का एतबार नहीं किया। लेकिन आगा जान, मुझे भड़काने वाला कोई और नहीं, आपकी ये बेटी थी। उन्होंने मुझे चच्ची के बारे में गलत सच्चाई मुझे बताई थी। उन्होंने ही नफ़रत का बीज मेरे दिल में बोया कि मैं नफ़रत की हदें पार कर गया। काश आगा जान मैं इनका यकीन ना करता और आज ये वक़्त ना आता। काश दोनों हाथों से इतने अपने बाल नोचे थे। आगा जान, ये मत समझिएगा मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करके आप सबसे माफ़ी मांगने आया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यू जारी है।